لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بأنوار الأحاديث والقرآن والصلاة والسلام على الأحسن الأبيض الذي بشر به روح الله ووعده كريم الله هو محبوب للرحمن وعين للأعيان سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وصحبه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله عز وجل في موضع آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله الخالق العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. من انتہائی واجب الاحترام معزز اور محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اپنی زبان گل کرنا ہے یا میں اپنی مرضی نال اردو ہی گل کرنا؟ اپنی زبان جنگ دی زبان پنجابی تسلیہ تے ساری جنگ دی زبان. ہر مجلس سے کچھ ادب ہوتے ہیں. اس مجلس کا ادب یہ ہے کہ آواز اگرچہ سارے ہر طرف پہنچ رہی ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہونا ہے. اس واسطے بزرگوں تو علاوہ باقی سارے تھوڑا قریب آ گئے. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. توڑا اور میرا اس مقام تے اکٹھا ہونا سارے علاقے دے ایک بزرگ مال احمد بخش جڑے سارے نال اس زندگی دے سفر دے وچ شریک ہیں، انہاں دے سفر دی انتہا ہو گئی اور وہ دار الفنا جو دار البقا کی طرف منتقل ہو گئے. اور جڑا بندہ دنیا تو منتقل ہوتا ہے وہ بعد والے آمن والے دس رہتا ہے کہ میں بھی تھوڑے علاقے دے وچ بچپن گزاریا، جوانی گزاری،
اور جوانی تو بعد جوانی بھی بے وفائی کر گئی، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے نے آ کے منو کمزور کر دیتا، بیماریاں نے حملہ کر دیتا، بالآخر میں اس دنیا کو چھوڑ کے اگے منتقل ہو گیا۔ اور سانو دس کے رہتا ہے کہ تساں بھی اپنی جوانی تے اپنے مال و دولت تے غرور اور تکبر نہ کرے ہے کہ تساں بھی میرے پیچھے آویں۔ اور پھر حکم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس کائنات کو چھوڑتا ہے تو اس کو جاون دے نال ہی اس کی اچھائیاں کا تذکرہ کرنا چاہیے، اس کا خیر نال ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جس بندے کا ذکر ترے بندے کر دیون اچھائی نال اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ترے نہ کریں دو کر دیون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو بندے بھی خیر نال ذکر کر دیون تو اللہ اس کو معاف کر دیتے۔ پھر اس صحابی نے آخیا کہ میں نے حیا آ گئی، میں پوچھنے لگا کہ ایک بندہ اگر ذکر کرے، میں نے حیا آ گئی، میں خاموش ہو گیا۔ اس واسطے اس کائنات تو کوئی بندہ رخصت ہوئے تو وہ دی اچھائیاں کا ذکر کرنا چاہیے۔ مثلا میں خود آخر گیا کہ نماز با جماعت پڑھ لیا، اپنا نماز با جماعت پڑھ لیا۔ اچھا دوسری گل میں یہ کہنا کہ میں درس قرآن دینا، میں اتنے میں موڈے نال بیٹھوں گا، اچھی گل ہے نا، قرآن سیکھنا سکھاونا۔ دنیا کا مقصد ہے کہ کوئی بندہ آکھے کہ میرے نال فلانی جنازے میں شریک ہیں، اچھا ادھر دیکھیں کسی مسلمان کا جنازہ پڑھنے کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ فرمایا کوئی تو دے برابر اللہ نیکی عطا فرمائے، تو پہاڑ دے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے۔ اچھا کوئی بندہ اسی کہ یار اسی عید کے کٹھے ہسے فلانی جگہ دے، عید کی نماز پڑھنا بھی خیر کا کام ہے۔ کوئی بندہ اسی میاں فلانے دی پڑھ رہا ہے، اسی اتنے گیا سے اتنے جگہ مانا من بخش نے بڑی چنگی گل کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا گل کرنے کا مقصد ہے، مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اچھائیاں نال تذکرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے غنی کی رحمت فرمائے، اپنے قرب اپنے رحمت کی جگہ عطا فرمائے، انہوں کی سیئات کو درگزر فرمائے، انہوں کی حسنات کو قبول فرمائے، اور انہوں نے اولاد کو انہوں نے بہترین جانشین بنائے، اور انہوں سارے کو اپنے والد دیدار مسجد کی طرف دین کی طرف رغبت نصیب فرمائے۔ جب یہ ساری مجلس ہے، اس مجلس میں دو غرضاں ہوتے ہیں۔ جب اسی ایصال ثواب کا کام کریں گے نا، اس میں دو مقصد ہے۔ ایک تو جو اسی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرسا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرسا ہے، تو ساڈا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جو اسی اللہ کا ذکر کیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیتا ہے، اس کا اجر و ثواب ساڈے بزرگ کو پہنچے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسی سارے رل کے موت کا تذکرہ کرسا ہے، آخرت کا تذکرہ کرسا ہے، تاکہ سب موت اور آخرت یاد رہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ہنستے ہیں، بہت کم، بلکہ صرف مسکراتے ہیں۔ کوئی صحابی ایسی گواہی نہیں دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کھلا کے ہنسے ہوں۔ جب ایسی بس اوقات ہنستے ہنستے جناب ساڑھے 20 سیکنڈ ہنستے لگ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں ہنسے۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، اور جب وہ مسکراتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ پوری کائنات مسکرا رہی ہے۔ جب وہ مسکراتے ہیں تو پوری کائنات میں خوشبوئیں پھیل رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہنستے کھل کھلا کے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ سب کچھ دیکھا، جنت کا بھی مشاہدہ کیا، جہنم کو بھی دیکھ کے آئے، اور پھر جہنم تو بنا ہوگی، جنت کی طرف کی تھی۔ اتنا خطرناک مرحلہ ہے جنت اور جہنم، بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ میں سب کچھ اکھاں نال دیکھ کے آیا۔ اس واسطے جہاں بندہ جس کو موت یاد ہے نا، موت، اس بندے کو ہنسن نال میرے خیال کو غرض نہیں ہونی چاہیے، کہ جس کو پتہ ہے کہ میں کالی قبر جانا ہے، اور اس وقت دو دیواروں کے درمیان میں پیو ہونا ہے، اور اس وقت نہ میری کوئی برادری کو مومنی، نہ رشتہ دار کو مومن، اور نہ ہی کوئی دوست احباب، کوئی جو ہے اپنی جتھا، کوئی اپنی پارٹی، کوئی کچھ نہیں ہونا، صرف اس وقت میں ہونا ہے، اور ممکن نقین میں کچھ ہے، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اس وقت انسان کے جواب دیسی۔ تو بہرحال ایک ہنسنا حدیث پاک کے اندر ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت تھوڑی گپ شپ میں بیٹھے ہیں،
وہ تو ایک صحابی آ گیا، انہوں نے فرمایا کہ اگر کثرت نال موت کو یاد کرو ہاں تو تھوڑی میں کیفیت نہ دیکھا ہوں. تو مقصد ہے کہ موت کو کثرت نال یاد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سانو موت تو غفلت جو ہے اس کو دور فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. انسان جنتی جو ہے، میں گھر ہوں شروع کرنے لگے، انسان جنتی جو ہے اور اس نے جنت جانا ہے. آدم علیہ السلام کو رب نے کتنے رکھا؟ جنت. اور جنتی جو پھر دنیا سے بھیجا، اور پھر اس دنیا کا سفر طے کر کے اس نے 5 منزلیں جو گزرنا ہے، 5 منزلیں جو گزر کے پھر اس نے جنت تک پہنچنا ہے. اور اگر درمیان میں کسی منزل پر بھول گیا تو جنت تک نہیں پہنچتا. کوئی رستہ بھول جائے، کوئی شاگرد جاؤ ہے تو ہریانہ کی سڑک تے چڑھ جائے، سڑک تے کوئی شاگرد نہیں پہنچتا. تو 5 منزلیں طے کر کے انسان نے پھر جنت تک جانا ہے. سب تو پہلی منزل گزر کے آ گئے ہیں والدہ کا پیٹ، وہ تو گزر کے آ گئے ہیں. دوسری منزل ہے دنیا، تیسری منزل ہے قبر، چوتھی منزل ہے حشر، 5ویں منزل ہے پل صراط. ایک 5 منزلیں گزر کے جہاں پل صراط تو صحیح سلامت گزر گیا اور جنت کے دروازے سے پہنچ گئی. اور ایسی دنیا کی منزلیں گزر رہے ہیں، دنیا کی منزلیں گزرتے ہوئے ساڈے نال اللہ نے خوشیاں بھی لائیں اور غمیاں بھی لائیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے وچ سانو بالکل خوش بھی نہیں رکھے کہ ہر وقت انسان خوش ہی رہے. اس کائنات میں کیا بندہ نہیں اتنا خوش ہے، ہر وقت خوش رہے، کوئی بھی نہیں. اور اتنا غمگین بھی نہیں رکھے کہ غم بندے تو اتنا سوال ہو جاوے کہ اس غم دے وچ اپنی جان دے دے. یہ مالک کا نظام ہے. تو مالک کے کائنات نے اس دنیا کا نظام اسی طرح بنایا ہے. اور حدیث پاک کے اندر الدنیا دار الغرور والآخرۃ دار السرور، دنیا دھوکے کا گھر ہے اور آخرت مزے کا گھر ہے. دنیا دھوکہ ہے، وما متاع الحیات الدنیا قل متاع الدنیا الا قلیل. دنیا ساری تھوڑی، دنیا سارا دھوکے کا دھوکا، دھوکے کا سامان. اور فرمایا والآخرۃ دار السرور، آخرت مزے کا گھر، آخرت مزے کا سامان. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نشاندہی کی تھی. تو آخرت کی طرف اسی آہستہ آہستہ منتقل ہو رہے ہیں. دنیا کے گھر کو چھوڑ کے اسی سرور کے گھر کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. اور جس وقت کوئی بندہ اس دنیا کے گھر کو چھوڑ کے آخرت کی طرف جاتا ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت موت آ رہی ہو نا، وہ تو دوست احباب رشتہ دار عزیز و اقارب کول کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی اکھاں چوں کچھ آنسو نکل پوندے. اصل سمجھ نہیں ہے کہ سانو جدا ہون دی وجہ تو سانو جدا ہو رہا ہے نا، اس وجہ تو آنسو نکل رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. موت کی سکرات حق ہے، ذالک ما کنت منہ تحید. فرمایا وہ اس وقت ہے جس وقت تو بھاگنا پھرنا ہے. موت کے سکرات کے عالم دے وچ جنہاں دے آنسو نکل رہے ہیں، اے آنسو اس کو آخرت کی ساری مناظر دکھا رہے ہیں. آخرت کا سارا منظر سامنے آ چکا ہے. اس نے جو نامہ اعمال کی تم وہ سامنے ہی آ گئے جنہیں موبائل کی سکرین جیسی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، جس طرح ٹیلی ویژن کی سکرین لگی ہوئی ہے اس کو کوئی چیز دیکھ رہے ہیں. اس وقت انسان افسوس کرے ہے کہ میں دنیا کی زندگی گزار کے اس آخرت کو سنبھال لے گا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. اصل سمجھ رہے ہیں ساری بات دھوکہ کھا رہی ہوتی ہے کہ سب جدا ہو رہے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے بیوی بچے چھوڑ رہے ہیں، اپنی برادری چھوڑ رہے ہیں، اپنا قبیلہ چھوڑ رہے ہیں، اپنا علاقہ چھوڑ رہے ہیں اور اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں. اس وقت بول رہے ہیں نہیں، فرمایا نہیں، اس وقت نہیں بول رہا بلکہ آخرت تو سامنے آ گئی. اور آخرت کو سامنے بیٹھ کے اور جو آنسو آ گئے، پریشان ہو گیا کہ میں کچھ نہ کر سکوں. اس واسطے اس وقت کے آمن تو پہلے سکرات کا تعلیم ہون تو پہلے اللہ نے سب موقع دیتا ہے. موقع ہے کہ نہیں؟ ساتھ چلتے پہ کہ نہیں چلتے پہ؟ عقل صحیح سلامت ہے کہ نہیں؟ دماغ صحیح کام کرے تک ہے کہ نہیں؟ اور طاقت موجود ہے کہ نہیں؟ پیدا کس واسطے کیتا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا اپنی عبادت واسطے نے پیدا کیتا ہے. اس وقت کے آمن تو پہلے فرمایا تیاری کر لو. وہ وقت یقینی ہے، اس وقت تک یقین سب امتحان ہے.
اور اس وقت سکرات کی کیفیت بڑی عجیب ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے سکرات تاری ہوئے اور روح نکل رہی ہوئے انہوں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جنہیں 300 بندہ تلوارا لائے کے اچانک میرے جسم میں ضرب لگ گیا. 300 تلوارا دی ضرب لگ رہی ہے, اس تو بھی زیادہ تکلیف اور موت کے جھٹکے کی محسوس کر رہے ہیں. ایک اسی خود ہی مثال رکھنے جسم کے کسی حصے میں کوئی سٹ لگ جائے, جسم کے کسی حصے میں کوئی سٹ لگ جائے, اچھا سٹ لگ جائے نا تو اس حصے تو روح نکل رہی ہے اس وقت, اور اس وقت کتنی تکلیف محسوس ہوگی. تو جب تو پورا جسم جو روح نکل سی کیا خیال ہے, جسم کے کسی حصے پہ سٹ لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, جب تو پورا جسم جو روح نکل سی تو کیا کیفیت ہو سی. اس واسطے میں نے فرمایا موت کی سختی برحق ہے, موت کی سختی برحق ہے. اس موت کے راستے کو آسان کرنے واسطے سڑک پر موقع ہے, آج دنیا میں موقع ہے. میں پہلے کو عرض کیا ہے کہ سارے جمع ہونے کا مقصد فکر آخرت ہے, اشارے ثواب اور فکر آخرت. میری عموماً عادت ہے کہ میں اس سے موضوع دیتے جا کے لینا جڑا موقع ہوگا فکر آخرت. اس واسطے اللہ نے تو موقع دیتا ہے, اس موقع کو اسی پہلے اٹھا رہی ہے. سکرات کے عمل تو پہلے ایسی تیاری کر رہی ہے تاکہ ساڑھا وہ وقت آسان ہو جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرماتے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت, اے اللہ موت کی سختی تو تیرے میری مدد فرمائی. اس وقت موت کی سختی تاکہ ہو نا اس وقت میری مدد فرمائی. اصل ہوگی کہ دعا کی تھی کہ بہت آسان ہو جائے, دعا کرنی چاہیے. موت بڑا خطرناک بنانا ہے. جس وقت موت ہوتی ہے نا اس وقت پتہ چلتا ہے, جس میں موت آ رہی ہے اس کو پوچھو. فرماتے ہیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ کے تلے کھل ہوتا ہے اور پہاڑ میرے سر تو رکھ دیتا گیا اور میری روح میرے جسم میں جو ہے نکل رہی ہے جس طرح کے باغی کپڑا کنڈا تو رکھ دیتا جاوے اور کنڈا چھینکا جاوے تو کیویں دھائیاں دھائیاں ہو گئے. اسی طرح روح جسم میں جو نکل رہی ہوتی ہے یہ بڑی سخت کیفیت ہے کہ ساری گلاں احادیث سے مبارکہ ہیں. میں اپنی گلا نہیں کر رہا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات تو چیزیں ثابت ہیں. تو فرمایا کہ موت کو کثرت نال یاد کرنا چاہیے, اور موت ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس فیصلے تو کوئی بھی منازع نہیں ہے, کوئی بھی بری نہیں ہے. حتیٰ کہ اس موت نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امام الانبیاء نے گھر تک بھی حملہ کیا ہے. موت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی داخل ہوئی, وہی ہے کہ نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ وفات پا گئی کہ نہیں پا گئی. حضرت سودا بنت زمعہ وفات پا گئے کہ نہیں پا گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے اپنی آنکھوں کے سامنے وفات پا گئے کہ نہیں پا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اپنی بیٹیاں اپنے ہاتھوں کے ساتھ دفنائیاں کہ نہیں دفنائیاں. یہ تو گھر کا معاملہ ہے, یہ تو گھر کا معاملہ ہے. محمود کے گھر کو بھی موت حملہ آور ہو گئی, اس گھر میں بھی موت نے نہیں چھوڑا. جس رات کی خاطر رب نے کائنات بنائی موت نے اس ذات کو بھی معاف نہیں کیتا, موت اس ذات کے بھی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا 18 مہینے کا بیٹا حضرت ابراہیم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں کی وفات ہوئی. 18 مہینے کا بیٹا حضرت ابراہیم اللہ کا نام ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں اٹھا کے بیٹھے رحمت اللہ عالمین کی اس گود میں انہوں نے اپنی جان اپنی کو سپرد کی تھی, رب نے سپرد کی تھی. رحمت کائنات کے اکھیں چوں آنسو جاری ہو گئے, غمگین ہو گئے, رونے لگ گئے. جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بھی موجود ہیں. آخر کہ اے اللہ کے محبوب تسی خود سانو صبر کی تلقین کرتے ہو اور خود تسی رو رہے ہو, خود رو رہے ہو. رحمت اللہ عالمین نے جواب دیتا اے عبد الرحمن بن عوف, موت ایک ایسی چیز ہے جس نے میرے دل کو غمگین کر دیتا ہے, جس نے میری آنکھیں کو اتھرو جاری کر دیتے ہیں, آنسو جاری کر دیتے ہیں, لیکن میری زبان ہن بھی اسے شکر ادا کر دیتی ہے. میں مجھے رب نے جو حکم دیتا ہے میری زبان وہ گل کر رہی ہے. کیڑی گل کر رہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. میری زبان تو ہن بھی صبر کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ اول وقت دے وچ جڑا بندہ اپنے کسی بھی موت کی خبر سن کے صبر کرے گا, صبر کرے گا اور کیا اندر الحمدللہ الحمدللہ ساری تعریف اللہ واسطے ہیں. رب کائنات فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں ان کہو کہ اس بندے واسطے جنت ایک مکان تعمیر کر دیو. یا اللہ مکان تعمیر ہو گیا, یا اللہ مکان میں نام کیا لکھیے, فرمایا لکھ دیو بیت الحمد, بیت الحمد. اس کا نام رکھ دیو بیت الحمد. یہ حمد کا گل ہے کہ اس بندے کو اتنی بڑی مصیبت آئی,
اس نے اپنی اکھاں دے سامنے اپنے عزیز نو، اپنے رشتہ دار نو، اپنے والد نو، اپنے بیٹے نو اپنی اکھاں دے سامنے جاندے ہیں دیکھیا اور اس نے میرا شکر ادا کیتا ہے، لہذا میں اس کو جنت وچ بیت الحمد ادا کرے سا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال دے وچ۔ اور میں عرض کرنا ہے کہ موت تو کوئی بھی منزہ نہیں ہے، موت تو کوئی بھی بری نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت حملہ آور ہو گئی جس وقت رحمت کائنات نے موت نے حملہ کیتا، تاریخ میں لکھا ہے قد اظلم المدینہ، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے پوری کائنات روشن ہو گئی، پوری کائنات منور ہو گئی، لیکن جس وقت دنیا تو گئے تو دیکھنے لگے کہ سانو روشنی کے باوجود کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ان محسوس ہو گیا کہ پوری مدینہ میں تاریخیاں چھا گئی ہیں۔ ان محسوس ہو گیا کہ عمر جیسا جڑی انسان، عمر رضی اللہ عنہ جیسا بڑجور اور بہادر انسان جڑا تلوار لے کے کھڑا ہو گیا ہے اور آتا ہے کہ جڑا آکسی کہ رحمت اللہ عالمین دنیا کو چلے گئے موتی گردن اڑا دے سا۔ صحابہ حواس برختہ ہو گئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آواز نہیں نکلتی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ رو کے بے حال ہو گئے، مدینہ میں برا حال۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ کیا فرماتی ہے کہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ہوتے میرے اوپر یہ کیفیت تاری ہوئی، اگر یہ کیفیت چمکتے سورج کا تاری ہوتی تو سورج ہی بے نور ہو جائے گا۔ اتنا میں غم لے گیا رحمت للعالمین کی وفات ہوتے تو رحمت للعالمین جیسی شخصیت بھی موت تو منزہ نہیں ہے، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا موت کا ایک ذائقہ ہے، موت ایک انتقال کا نہ ہے، موت منتقل ہونے کا نہ ہے۔ جس وقت انسان کو موت آتی ہے، موت کا ذائقہ چکھن تو بعد نئی زندگی شروع، نئی زندگی شروع۔ یہ تیرا میرا ایمان ہے، یہ مسلمان کا ایمان ہے۔ اس وقت نئی زندگی شروع، اور نئی زندگی دار العمل نہیں دار الجزا ہے۔ دار العمل ہونے ہیں اور عمل کی جگہ ہے، اتنے جزا کی جگہ ہے، اتنے بن کے بندہ تمنا کرے سی کاش کہ میں دوبارہ چلا جاؤں اور ایک قدم کے واسطے اپنے رب کو یاد کر کے آ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں تمہیں زندگی کوئی نہیں دیتی جس میں تو سوچ رہے ہاں۔ وقد جاءکم النذیر، اور تیرے کو ڈرانے یقیناً آئے، میرے نبی آئے، اور پر ڈراون دی گئی نشانیاں میں گلیاں۔ وقد جاءکم النذیر، مفسرین فرماتے ہیں نذیر کے بلا مفہوم ہے، ایک ڈراون والے نبی آئے، اور دوسرا مفہوم تیرے سفید بال آ کے تم خبر دے رہے ہیں کہ میاں ہوں سفیدی تو بعد اور کوئی رنگ نہیں بدلنا اور موت کا رنگ نہیں۔ اور وقت جاءکم النذیر، فرمایا تیری تاریخ بھی شروع ہو گئی، تیرے پوترے برتنے نے آ کے تم خبر دی تھی بابا جی چلو مسیح آ گئے ہیں۔ وقت جاءکم النذیر، اللہ فرماتے ہیں تیرے کو ڈر سنانے لے آئے لیکن تم کوئی خبر نہ لی، تیرے کوئی پتہ نہ لگا، اور ہم تو میرے آخر ہے کہ مہلت دے۔ آج سان مہلت ہے میاں، آج اللہ نے سان زندگی دیتی ہے، اس زندگی تو شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے صحت دیتی ہے، صحت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج جتنا کما ایسی ہے اگر یہ منزل آسان ہوتی ویسی، اللہ تعالیٰ آخرت کی منازل آسان فرمائے۔ آخرت کی تیاری واسطے دنیا کے آئے ہیں تو میرا موضوع آخرت، فکر آخرت ہے، اور فکر آخرت کے نام چونکہ والد فوت ہو گئے، اس واسطے کچھ والدین کے حقوق بھی میں عرض کر دوں کیونکہ اس میں ساڑھے وقت بڑی کمی پائی گئی ہے۔ والدین کے حقوق سارے معاشرت بہت کم پائے گئے ہیں، اس واسطے والدین کے حقوق اللہ نے اپنے حق میں نال بیان کیے ہیں۔ جتنے اللہ نے اپنا حق بیان کیتا ہے نا، نال والدین کا حق بیان کیتا ہے۔ قرآن میں پڑھیے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے رب نے فیصلہ کیتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ تو علاوہ کسی بھی بندگی جائز نہیں۔ عبادت کے وچ اللہ اپنے کسی شریک نو گوارا نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے۔ فرمایا اس تو علاوہ میرے علاوہ اگر کوئی بندہ کسی کی عبادت کرے سی میں قدم معاف نہیں کرنا، باقی اس تو علاوہ کوئی جرم کر کے ہم سی میرا دل لاکھ سے معاف کر دے سا، دل لاکھ سی پر سزا دے سا۔ لیکن فرمایا اے میرا اٹل فیصلہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔
فرمایا اللہ نے مشرک دی بخشش نہیں کرنی، اس تو علاوہ جس نو چاسی معاف کر دے سی۔ سب تو پہلے اللہ نے اپنا حق بیان کیتا ہے، اور اپنا حق بیان کر کے فرمایا اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ تیرے والدین تیرے کو موجود ہیں تو انہاں نال احسان دا معاملہ کرو۔ ویکھتا صحیح انہاں بچپن تیرے نال کے معاملہ کیتا ہے، چھوٹا کیا بچہ، معصوم بچہ والد کے قریب آ کے والد کو تھپڑ مار دیتا ہے تو والد کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ چننا بھی نہیں چنتے۔ اگر ماں کے قریب کھڑا ہو کے ماں کو گالی دے دیتا ہے تو ماں اس کو پکڑ کے سینے نال لا لیندی ہے اور اس کو پیار کرتی ہے کہ میرا بچہ کتنی پیاری پیاری گلا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ تو اس کا بچپن چھاؤں وہ جوان ہے تب تھپڑ مارے نہ تیری روح نکل جائے ہاں تیری ایک پوزیشن ہے، لیکن تو تھپڑ مارنا ہے تیرے ہاتھوں بوسے دے دیں، تو گالیاں دینا ہے تیرے سینے نال لا لے دیں، اور تو جوانی تک پہنچ گیا اور بڑھاپے تک پہنچ گئے۔ ہم بڑھاپے دے عالم دے وچ اس وقت انسان دے صرف آزاد ہی کمزور نہیں ہو رہے، انسان کا دماغ بھی کمزور ہو رہا ہے۔ اس وقت انسان کے پورے آزاد جواب دینا شروع ہو رہے ہیں، اور اس وقت پتہ لگ سی اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ اس وقت تیرا دماغ بھی کمزور ہو گیا تھا، والد نے اپنے جوان بیٹی کو کوئی گال دیتی، وہ گال دے بچپن تو اپنے والد کو دیتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ جوان بیٹے کو جوش ہوتا ہے کہ میرا پیو ہو کے میری دوستی کر رہے ہیں۔ بچپن بھول گیا نا، بچپن بھول گیا کہ میں جس طرح چھوٹا میں کہنے کہنا ہم والد کی گود میں پیشاب کر دینا، ہم والد کو گالیاں دینا، ہم والد کو تھپڑ مارتا، ہم آج بات پورا ہو گیا۔ اس نے بڑھاپے دے عالم دے وچ اگر جوان اولاد کو تھپڑ مار دیتا تو کیا خیال ہے؟ برداشت کر لی، برداشت کرنا سب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تبلیغ فرما رہے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ فرمایا کہ اس وقت تیری جوانی انہوں کا بڑھاپا والد نے تیرے تھپڑ مار دیتا ہے اور تیرے اتنی بھی اجازت نہیں کہ متھے تے تیری لے گیا۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اف تک کا لفظ بھی نہ بول، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا کہ والدہ جس کو تم گالی دینا ہوں تکل سینے نال لا لیندی ہے، آج اس بڑھاپے میں عالم دے تیری والدہ تینوں گال دے تو تو کیا سلوک کرے سے؟ فرمایا اس تک کا بھی اجازت نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ انتہائی ادب نال گل کرنی ہے، بالکل زبان میں سامنے نہیں چلاوی، انتہائی احترام نال پیش آنا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ جناح الذل، جناح دمانوں کا قلب، ذل ذلت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جس وقت ہدہد آیا نا، واقعہ دوسرا ہے، ہدہد آیا نا بڑی دور دراز کی سیر کر کے، دور دراز کی سیر کر کے آیا نا تو شکایت پر لگ چکی ہے کہ ہدہد کوئی نہیں بیٹھا۔ انہوں نے کیا فرمایا آج میرے کو اندر ہے تو میں بندوبست کرنا، اس کو سخت سزا دے سا یا اس کو ذبح کر دے سا، اور نہ یأتینی بسلطان مبین، یا کوئی واضح دلیل لائے کے آیا نا تو معاف کر دے سا۔ اور جس وقت ہدہد آیا نا دور اڑتا ہوتا ہے، شاگردہ کی عادت ہوتی ہے، شاگردہ کی آج جو ہے نا استاد کو دل شکایت پڑ گئی ہے، آج تیری خیر کو نہیں کلاس ہے جو ہے نا تیرا پتہ لگ گیا، اور تو استاد اندر رہو نا شاگرد پیچھے بیٹھے ہوئے کھیل دیتے ہیں، سامنے بیٹھا کیا سمجھ جاؤ ہدہد پر دور تو اندر بھی ہے، کسی پرندہ نے کامنے جا کے آئے تیری خیر کو نہیں، آج جو ہے نا پتہ لگ رہا تیرا تو آج میں دے سلیمان کو، اس نے جناب اٹھائے دور تو اور اپنے بچھاونے شروع کر دیتے، انتہائی عاجزی نال پر بچھانے شروع کر دیتے، اور دور تو جناب گھنٹیوں کے فاصلے پہ بہ گیا، اور باندھا باندھا ایسا 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 پانتا نے زمین پہ بنیدہ سلیمان علیہ السلام کے قدم میں جا گیا۔
انتہائی عاجز اظہار کیا. ایک الگ داستان ہے, جان کہتی ہے تو سمجھاؤں گا. اللہ تعالیٰ کے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, والدین کے سامنے جس طرح ہدہد نے دونوں پر بچھا دیتے نہیں یار اپنے ذلت پر بچھا دیو, انہوں نے سامنے عاجز بن جاؤ, انہوں نے غلام بن جاؤ. اگر انہوں نے سوٹی کی ضرورت ہے تو سوٹی نہیں تھوڑا موٹا سوٹی بن جاوے. والدین کا انتہائی مقام ہے. اللہ نے والدین کا مقام اپنے نال کیوں بیان کیتا ہے, یہ تو ذرا سوچو نا. اللہ انسان نال محبت کرے گا, اللہ کی کوئی غرض نہیں ہے سامنے. ساڈے نال اللہ کی کوئی غرض معلق نہیں ہے. اللہ انسان نال محبت کرے گا. اسی سارے نافرمان بن جائیے, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اسی ساری زندگی میں سجدے گائے ہوا ہے, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ انسان نال محبت کرے گا بغیر کسی غرض دے. اور اللہ نے اپنی محبت کا عکس والدین رکھے ہے, والدین رکھے ہے. اگر جتنا ہی نافرمان بیٹا ہوئے, جتنا ہی نافرمان, ذرا میں نوے رسول کو دی والدہ گوارا کرتی ہے کہ اس کو جا کے آگے سٹے جا برداشت کرتی ہے. والدین گوارا کرتے ہیں جتنا ہی نافرمان ہوئے. اگر مثال بڑھ گئی نا, ماں مالے کے مارن نہ دے دے, ماں مالے کے مارن نہ دے دے. اللہ نے اپنی محبت کا عکس والدین رکھے ہے. اس واسطے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور جس وقت تیرے نال کوئی کڑائی گل کر لیں, اگر والد نے ہاتھ اٹھا لیا یا والدہ نے ہاتھ اٹھا لیا یا کوئی گال دے دیتی ہے, چونکہ زبان بھی کمزور, دماغ بھی کمزور, طاقت بھی کمزور, فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. انہاں واسطے انہیں دعا کر دیے بچپنے تل بخار ہوتا ہے تو تیرے واسطے دعا کرے دے ہم, تو دنیا بیمار ہو جاؤ تو تیرے واسطے دعا کرے دے ہم. لیکن ربی رحمہما, اے میرے رب میرے والدین تے انہیں رحم فرما جی میں انہاں بچپنے میں تے رحم کیتا ہے. اس آنکھیں دی اجازت نہیں ہے, وہ آنکھیں دی. میں آج کل ماحول نال گل کرا, اگر والد صاحب کو بیٹھے ہو تو موبائل کا ڈنڈی کی اجازت کوئی نہیں. موبائل کاٹ کے نا تسی اپنا کام کرنے بیٹھے ہو, والد صاحب گل کرنے بیٹھے, تو جناب اپنی ایپ کھول کے بیٹھے ہو اور والد صاحب جناب اپنی گل کرنے بیٹھے, اتنی اجازت نہیں ہے. والدین کی بندگی ہے. اس واسطے والدین سے دل نہ دکھایا کرو. فرمایا جس سے والد راضی اس سے میں اللہ کی راضی, اور جس سے والد ناراض اس سے میں اللہ کی ناراض. اس واسطے والدین کا دل نہ دکھایا کرو. یہ والدین نیاز شفیق ہے کہ اللہ کی رحمت اور شفقت کا پرتاؤ نہ دیکھے جو خود والدین ان اچھی طرح پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس واسطے مجھے حکم بیان کی تھے, تو والدین کا اچھا معاملہ کرنا چاہیے. اور تیسری گل کہ آخرت کی تیاری واسطے اپنے رب نال تعلق مضبوط کرنا چاہیے. اپنے رب نال تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے. اپنے رب نال تعلق بنسائیں تو اس وقت اگر ساری جان پہچان سوکھی ہو سی, کسی آدمی نے دفتر جانا ہو نا, دفتر وہ کیا تھا یار کوئی اتو کو جانے والا بندہ آپ جا رہا ہے تو ہمارے کوئی شوق ہو جائے گا. آخر میں تمہیں بات ہے یار تیرا کوئی تو بندہ ہے بھی ہے, میں سرکاری دفتر ہے, ڈی سی دفتر ہے, کام ہے, میں اتنے جانا ہے, جب میں کمر صاحب کو جانا ہے تو دفتر ہے کوئی ہے تیرا جان پہچان والا. ہاں یار پھر جان پہچان والا, چلو جان پہچان والا تو میں نے رابطہ ہو جائے ہمارے جو اتنے ملاقات سب ہوئی سر, تو جان پہچان ہو سی تو ملاقات آسان ہوئی سی. اگر رب نال تعلق ہو سی تو موت تو بعد سال میں آسان ہو گئی سے. اور اگر تعلق کوئی نہ ہوا اتنا ہی کر رہے نہ رب کا تیرا رب کون ہے کہ جواب دیسا, جب تعلق بھی کوئی نہیں کہ جواب دیسا. جنہوں کا تعلق ہوا بڑا کھل کے آپ سے کہ ربی اللہ, تو فرشتہ مرسی مر رب کا کھل کے آسی ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. اگر دین کے عمل جیت ہوا, دین نہ کوئی تعلق ہوا تو اس وقت کچھ با دینوں کا تیرا دین کیا ہے, اسلام اپنایا ہوا کیا ہے, دین الاسلام, میرا منصب میرا راہ اسلام ہے. اور اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحل وترضى, انہوں نے سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہوسی. اور پوچھن ما تقول فی هذا الرجل, اس صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے, اس صاحب کو پہچانتے ہو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کی تو فوراً جواب دیتا ہے ہذا نبی جی و رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو دور ہو ہے تو میاں کوئی جواب کوئی لے آنا. اس وقت پھر چوتھے جواب کیا ہوسی
ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، ہر افسوس کہ میں کچھ نہیں جانتا، ہر افسوس میں کچھ نہیں جانتا. یہ بڑا خطرناک بنا ہے، یہ موت کا بڑا خطرناک بنا ہے. اس واسطے فزیکلی رب نال تعلق مضبوط کرو. اور رب نال تعلق کیوں بن رہا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح. سب تو پہلے ایمان ہے اور ایمان بنیاد ہے. دوسرے نمبر پہ عمل صالح ہے. ایمان کو مضبوط کر کے اعمال صالح اختیار کرو، پھر عمل صالح اختیار کرو سو، پھر اس کو بعد نسبت بھی کم ہوتی. اگر عمل صالح نہیں ہے نا تو نسبت بھی کم نہیں آئی. مطلب گل کھل کے کر رہا واضح عقیدت کی گل کر رہا. لیکن انسان کا ایمان نہیں اور بھروسہ کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہاں، اور یہ بخشش ہو گئی سی نہیں ہوتی. اگر بخشش نہیں ہوتی تو ابو طالب جہنم میں جائے گا. ابو طالب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست شفقت رکھے ہے، ایمان نہیں قبول کیتا اور جہنم میں پیسی. کیوں پیسی؟ ایمان نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واضح طور پہ، اے میری فاطمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ جگر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رہتے ہیں نا سفر دے تو اپنی بیٹی کو مل کے رہتے ہیں اور واپسی میں سب تو پہلے اپنی بیٹی کی زیارت کرتے ہیں. اتنا کی بات کرتے ہیں. فرمایا آئے میرا نور نظر، اس گل کا گھمنڈ تو نہ ہوئے کہ تو محمد کی بیٹی ہے. اس گل کا گھمنڈ نہ ہوئے. اپنا ایمان اور اپنا عمل اس کے بعد میری نسبت کی کام ہوتی. تو سب تو بنیادی چیز ایمان ہے. یہ ایمان اور دوسرے نمبر پہ اعمال صالح، پھر نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال نسبت، پھر اصحاب رسول نال نسبت، اہل بیت نال نسبت، پھر جڑا نیک لوگوں نال نسبت، اولیاء اللہ نال نسبت، سنت و جماعت لوگوں نال نسبت، پھر علماء نال نسبت، شہداء نال نسبت، قرآن نال نسبت، حفاظ نال نسبت، نیک لوگوں نال نسبت، حتیٰ کہ والدین نال نسبت، اولاد نال اولاد بھی نیک ہے. فرمایا اولی بخشش کا ذریعہ باعثی. سب تو بنیادی چیز ایمان ہے اور عمل صالح ہے. ایمان کو گم کر کے صرف نسبت کے سہارا لے کے بیٹھ جانا یہ بہت بڑی غلط کام ہے. عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، صرف نسبت لے کے بیٹھ گیا کوئی بخشش نہیں ہوئی. سب تو بنیادی چیز ایمان اور عقیدہ اور عمل صالح. تیسرے نمبر پر نسبت ہے. اللہ سب ایمان کامل نصیب فرمائے، ہمارے صالح کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ وقت بھی مختصر ہو گیا ہے اور تو نماز کا بھی ٹائم ہے. اس واسطے جو کچھ عرض کیتا ہے، جو کچھ پڑھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بات کا قبول فرمائے اور اس اجر و ثواب مع العمل بخش ضرور پہنچائے. وما توفیقنا الا بالله علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم.